میں سنوانا جل اللہ فرجہ الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صل علی
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرفيع الأوفى الذي خلق السماوات العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والصلاة والسلام على صاحب نعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الاتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين والسلام على أصحابه شهاب الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صلوات جس کے دل میں جو بھی دعا ہے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ علیہ السلام کی جلدامت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیے تو جو ہے جی میں بات شروع کروں میں نے آج کی اس مجلس اعزاز میں جو موضوع رکھا ہے وہ میرا موضوع ہے فضیلت قرآن نہیں تھوڑے بولے ہیں ابھی فضیلت قرآن میں قرآن مجید کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں جو ابھی تک توجہ نہیں کر رہے ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں میں اس قرآن کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا القرآن مع العلی وعلی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے تو جب علی علی کرنی ہے تو پھر قرآن کی فضیلت تو پڑھنی ہے اور یہ وہ مجلس ہے جس میں 15 منٹ کے بعد میرا گھٹنا کھینچا جاتا ہے آج گھٹنا میرا وہ بندہ کھینچے جسے قرآن کی فضیلت اچھی نہ لگے کون میں دیکھوں کیڑا میرے بول اور جو بندے ڈر رہے ہیں نا یہاں بیٹھنے کے لیے خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی ذاکری کی وجہ سے ہماری عزت ہے اس کے علاوہ نہیں سارا سال میں پاؤں سے جوتی نہیں اتارتا ٹھیک ہے لیکن 10 محرم کو جوتی اتارنے کو میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں جہاں مجلس پڑھنے کے لیے جائیں ہر بانی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھی سے اچھی جگہ پر بٹھاتا ہے لیکن 10 محرم کو مٹی پہ بیٹھنے پہ کو میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جی جملہ کہنے لگوں اگر دلوں میں اتر گیا تو میں سمجھوں گا میری باقی جو میں نے تقریر کرنی ہے وہ بعد کی بات ہے لیکن میں سمجھوں گا کہ میرے آنے کا حق ادا ہو گیا اگر یہ بات میں نے سمجھا لی یہاں بیٹھنے سے مٹی پر کپڑے ضرور میلے ہوں گے لیکن اندر سے طہارت ملے گی بے شک ماشاءاللہ ہر مجلس امام حسین ہے نا مجلس آپ بزرگ سید ہیں آپ دعا فرمائیے گا مجلس حسین اندر سے طہارت دیتی ہے میں پڑھنے لگا جی فضیلت قرآن موضوع ذہن میں رہے گا جی اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے القرآن مع العلی وعلی مع القرآن فضیلت قرآن میں کسی کتاب سے نہیں پڑھوں گا فضیلت قرآن میں قرآن سے پڑھوں گا میں آیت پڑھتا ہوں گا آیت کے ساتھ ہر آیت کے ساتھ آپ نے اس حدیث کو دہراتے آنا ہے قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ یعنی میں چلو یہ کہہ لوں کہ میں موضوع بدلنے لگوں میرا موضوع ہے فضیلت قرآن اور فضیلت علی کون راضی ہو جی فضیلت قرآن اور فضیلت علی اللہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کسی کمپنی کا چھپا ہوا قرآن مجید اٹھائیں کسی مسجد میں چلے جائیں خطے پر یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے اگر حوالہ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے بھول جائے گا حوالہ ایسے طریقے سے دے دوں کہ حوالہ نہ بھولے پارہ نمبر 14 ہے آیت کا نمبر 9 ہے 9 جناب سیدہ کے نام کا عدد ہے یعنی پارہ 14واں ہے آیت کا نمبر جناب سیدہ والا ہے اب تو حوالہ نہیں بھولنا چاہیے نا جی اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون بے شک ہم ہی ہیں جو اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں بات پڑھے لکھے بندے کی نہیں جی ان پڑھ بندہ بھی جانتا ہے جب کوئی ہم کہے نا وہ ایک نہیں ہوتا وہ زیادہ ہوتا ہے میں تو ایک
اسی زیادہ، میں تو ایک، اردو میں ہم تو زیادہ، آئی ایک، ہوئی زیادہ، انا ایک، نحنو زیادہ۔ اب آیت پہ غور کرنا، اللہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں۔ یا اللہ تو کل بھی ایک تھا، تو آج بھی ایک ہے، تو قیامت تک ایک رہے گا۔ یا اللہ یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جو وجہ قرآن میں بتائی، دو آیتیں پڑھ کے نتیجہ دوں گا، ورنہ اس پہ کم سے کم میں 36 سے 37 آیات پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے صرف 2 پڑھنے کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ سورہ مبارکہ واقعہ، آیت کا نمبر ہے 60۔ اللہ وجہ بتا رہا ہے، وجہ سمجھنی ہے کہ نحنو کیوں کہا۔ پہلی بات تو یہ پوری تقریر میں کوئی بندہ یہ سوچ کے میرے ساتھ نہ بولے کہ کون اللہ ہے جو اللہ کی ہم میں آئے گا۔ اللہ کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، قیامت تک ایک رہے گا۔ اللہ کے علاوہ اللہ کوئی نہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے نحنو نزلنا ذکر، ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے۔ دیکھیے نحنو جمع کا صیغہ، نزلنا نازلہ ہوتا تو ایک، نازلین تو تثنیہ 2، نحنو جمع کا صیغہ، نزلنا جمع کا صیغہ، حافظون ایک ہو تو حافظ، ٹھیک ہے جی، یہ ہے حافظون۔ یعنی نحنو جمع کا صیغہ، نزلنا جمع کا صیغہ، حافظون جمع کا صیغہ، یعنی بھیجنے کے سسٹم میں بھی ایک نہیں، جہاں تک آ رہا ہے وہاں تک بھی ایک نہیں، حفاظت کے سسٹم میں بھی ایک نہیں، لیکن یہ جو بھیجنے کے سسٹم میں شامل ہیں وہ بھی اللہ نہیں، جو لانے کے سسٹم میں شامل ہیں وہ بھی اللہ نہیں، جو حفاظت کے سسٹم میں ہیں وہ بھی اللہ نہیں۔ یا اللہ پھر تو نحنو کیوں فرماتا ہے؟ سورہ مبارکہ واقعہ آیت کا نمبر ہے 60۔ اللہ فرماتا ہے نحنو قدرنا بینکم الموت، موت پر قدرت ہم رکھتے ہیں، موت پر قدرت ہم رکھتے ہیں۔ موت کون دیتا ہے جی؟ اللہ۔ روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل۔ اب میں آیت اور پڑھ لوں جی، سورہ مبارکہ سجدہ آیت کا نمبر ہے 11۔ اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت، حبیب ان سے کہہ دے جو تمہیں فوت کرتا ہے وہ ایک فرشتہ ہے۔ موت پر کنٹرول کس کا؟ اللہ کا۔ موت کا سسٹم جاری اللہ کرتا ہے۔ فرمایا قل حبیب تو کہہ۔ اب دیکھیے عربی زبان میں ساری زبانیں ایک کو واحد کہتی ہیں، 2 کو جمع، عربی ایک کو واحد کہتی ہے، 2 کو تثنیہ، جمع کے لیے کم سے کم 3۔ اب اللہ فرماتا ہے نحنو قدرنا بینکم الموت، ہم موت، دیکھیے گا میری طرف، ہم موت پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ ہے ایک، ہم کے لیے کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ کیا فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، حبیب تو ان سے کہہ دے جو تمہیں فوت کرتا ہے وہ ایک فرشتہ ہے، ملک الموت۔ قل ایک وہ جو کہہ رہا ہے، قل محمد تو کہہ دے، 2 تیسرا ملک الموت، یوں بنتا ہے نحنو۔ اللہ ایک، رسول خدا 2، جناب ملک الموت۔ چپ کر گئے ہو، آنے نہیں لگا۔ یہ جتنے بھی بندے مرتے ہیں نا، موت کے سسٹم کو جاری اللہ کرتا ہے، حکم اللہ کرتا ہے۔ روح قبض حضرت اسرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ ویڑے نالے پہنچ آئے، میں نے صرف ایک بار کہا، اگر آپ نہ پہنچتے تو میں نے بار بار دہرانا تھا۔ بوٹی پی کے میں نہیں بیٹھا، بغیر وضو کے میں نہیں بیٹھا، 2-4 صورتیں یاد کر کے مولوی بننے والا مولوی میں نہیں، مجھے تو 2 بار مولوی بننا پڑا ہے، ایک بار ادھر ایک بار ادھر۔ الحمدللہ قرآن مجھے سارا یاد ہے، جان بوجھ کے میں نے رضی اللہ کہا، شاہ صاحب نے مجھے فوراً ٹوک دیا کہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہے۔ کیونکہ یہ آتا ہے اللہ کی ہم میں وہ آتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو، یعنی مان گئے ہو نا کہ جو اللہ کا نمائندہ ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، جو رضی اللہ ہو وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی جو ٹوٹا ہوا نعرہ نہیں جی۔ جو اللہ کی ہم میں آئے گا وہ
اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ اچھا موت کے سسٹم کو جاری اللہ کرتا ہے، 2 اور 2 4 کرنے والا خطیب میں نہیں، نہ 2 اور 2 22 کرنے والا خطیب۔ موت کے سسٹم کو جاری کیا اللہ نے، روح قبض کیا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے۔ اللہ فرمایا موت پر قدرت ہم رکھتے ہیں، یعنی اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی ہم میں آتا ہے۔ جو بات کرنی چاہیے تھے نا 5-6 دن گفتگو کر کے، وہ کرنے لگا ہوں جناب۔ موت کے سسٹم کو جاری اللہ نے کیا، روح اسرائیل نے قبض کیا۔ اللہ فرماتا ہے موت پر قدرت ہم رکھتے ہیں۔ جاؤ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھو، محمد کو پالا ہے ابو طالب نے، اللہ نے نہیں پالا، ہم نے پالا ہے۔ ابو طالب اللہ کی ہم میں آتا ہے، اور ہم میں وہ آئے جو اللہ کا نمائندہ ہو۔ جنہیں ابو طالب اللہ کے نمائندے کو کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نمائندے کو رضی اللہ کہا، آپ نے مجھے ٹوک دیا۔ یعنی اللہ کا نمائندہ علیہ السلام ہوتا ہے نا، ابو طالب ہے اللہ کا نمائندہ۔ ابو طالب بھی علیہ السلام ہے، ابو طالب کا بیٹا بھی علیہ السلام ہے، ابو طالب کے بیٹے بھی علیہ السلام ہے، کیونکہ ابو طالب اللہ کی ہم میں آتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کی سینڈ ویڈیو بنا لو۔ کار سے چپ کر دو۔ خیر سید جو بھی کچھ کر لینا، سید تو پھر سید، نہ کہ گوڈا میرا بولنا کھینچے، انہیں پرچی رکھی گوڈا نہیں۔ لیکن جی میں بات جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں نا، انشاءاللہ میں نے کوشش کرنی میں 12 آیتیں یوں پڑھوں شبینے والی سپیڈ میں، لیکن مجھے نتیجہ دینا ہے۔ نحنو سمجھ میں آگئی جی، میں نے کہا تھا 36-37 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن 2 پڑھ کے میں صرف میں نتیجہ دینا چاہوں۔ انشاءاللہ تم نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہر آیت کے ساتھ حدیث دہراتے جائیے گا، آپ کے بچوں کو یاد ہے حدیث، یا اللہ کیسے حفاظت کی۔ سورہ بروج کی آخری 2 آیتیں، اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید ہے، بزرگ ہے، عزت والا ہے کہاں؟ ایک تختی میں ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ چھپی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ محفوظ ہے، یعنی قرآن وہاں سے چلا، ایک لوح محفوظ ہے جس پر قرآن لکھا ہے۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن ہے جی مجید۔ مجید کہتے ہیں بزرگ کو، ورنہ رات کو ٹی وی پہ اشاعت کی اذان سنیے گا، حمید مجید بزرگی والا۔ اب قرآن کہہ رہا قرآن ہے مجید، یعنی قرآن ہے بزرگی والا۔ القرآن مع علی وعلی شمع القرآن، قرآن بھی بزرگی والا، علی بھی بزرگی والا، قرآن بھی عزت والا، علی بھی عزت والا۔ ہم میں آپ لوگوں نے قرآن ہمارا بھی نہیں ہے، لوگوں کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ قرآن ان سے پوچھتے ہیں جو قرآن کو اترنے کے بعد جانتے ہیں، ہم قرآن ان سے پوچھتے ہیں جن کے عمل کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے۔ ہاں قرآن ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ بندے نے مجھ سے کہا جی سدھو پورے میں جو امام بارگاہ ہے نا، وہاں 40 سپاروں والا قرآن پڑا ہوا ہے، جھوٹ بولوں قیامت والے دن آل محمد کا مجرم۔ 2-4 دن کے بعد میں پہنچ گیا مار صاحب قبلہ اس بندے کے پاس، میں نے کہا مجھے لے جا، اس نے کہا کس لیے؟ میں نے کہا جہاں 30 یاد کیے ہیں نا 10 سال سے۔ آپ ہی اگر اہل سنت دوستوں کا قرآن 30 سپاروں والا ہے، جب تک میں سن نہیں تھا 30 یاد کیے، اب اگر شیعوں کا 40 سپاروں والا ہے تو 10 اور پھر مجھے کرنے چاہیے نا۔ جب وہاں جمعے کے خطبے یاد کیے، پھر شیعہ ہونے کے بعد یہ یاد کیے ہیں نا، پھر 10 سپارے، پھر وہ بندہ مکر گیا۔ اس نے کہا جی میں نے دیکھا نہیں، کسی سے سنا ہے۔ میں نے کہا یہ جو کسی سے سنے نا اس پہ ایمان نہیں لاتے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا ایمان سن کے نہیں لانا، دیکھ کے لانا۔ اور ماننے پہ آؤ تو سن کے مان لیتے ہو، نہ مانے تو جسے محمد دکھائے اسے نہیں مانتے۔ قرآن ہے مجید، بزرگی والا، قرآن بھی مجید، میرا مولا علی بھی مجید، قرآن بھی عزت والا، علی بھی عزت والا۔ انشاءاللہ لوح محفوظ سے آیا، پھر کہاں آیا؟ سورہ مبارکہ واقعہ میں آخری رکوع کی ابتدائی آیات پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک کتاب میں ہے جو چھپی ہوئی ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہاں ترجمہ غلط کیا گیا ہے کہ اسے وہ چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں۔ میں علل اعلان کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ غلط ہے۔ پاک کے لیے لغت عرب میں لفظ آتا ہے طاہر،
طاہر کہتے ہیں پاک کو، مطہر پاک کو نہیں کہتے، مطہر پاک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک نہیں، قرآن پاک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو پاک ہے جو وہ قرآن کو چھوئے، نہیں، جو قرآن کو چھوئے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ القرآن مال علی وعلی مال قرآن، جو قرآن کو چھوئے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا، جو علی ولی اللہ پڑھے گا وہ بھی پاک ہے، کیونکہ قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب مجھے پتا چلا میری بات پہنچ، کیونکہ نعرہ طاہر نے لگایا ہے۔ طاہر اور مطہر میں فرق ہے جناب، پانی طاہر نہیں، پانی مطہر ہے، پاک کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن، اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ اسے چھوئے وہ جو پاک ہے، عیسائی بھی ہاتھ لگاتے پھرتے ہیں، یہودی اٹھائے پھرتے ہیں، جب فیکٹریوں سے چھپ کے نکلتا ہے تو یہ جتنے مزدور لے کے آتے ہیں سارے مسلمان ہیں؟ نہیں، اسے چھونے والا پاک نہیں، جو اسے چھوئے گا وہ پاک ہو جائے گا۔ پھر آپ کا مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم جب سے میرے مولا نے یہ راز میرے سامنے کھولا ہے نا سیدو، میں بیٹھ کے لطف لیا کرتا ہوں۔ نبی نے کہا میں قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن ہے کیا؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، قرآن بھی کریم ہے، علی بھی کریم ہے۔ قرآن بھی کتاب مکنون میں ہے، علی کی ولایت بھی کتاب مکنون میں ہے۔ قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے، علی کا محافظ بھی اللہ ہے۔ سلطنتیں مخالفت کرتی رہی، میڈیا نے مخالفت کی، کیوں آج تک علی کی ولایت موجود ہے؟ کیونکہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھیجا بھی ہم نے ہے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ قرآن کا محافظ بھی اللہ ہے، علی کی ولایت کا محافظ بھی اللہ ہے۔ قرآن بھی اللہ نے بچانا ہے اور علی کی ولایت بھی اللہ نے بچانا ہے۔ یا اللہ اتنی حفاظت سے آیا کہاں؟ سورۃ الشعراء، اللہ فرماتا نازل بہ الروح الامین، ہم نے اسے روح الامین کے ذریعے سے اتارا۔ ابھی تک میں نے ایک حدیث صرف اس کا سہارا لیا، وہ بھی جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں متفق ہے، ورنہ میں نے یہ یاد رکھے گا میں نے ابھی تک حدیث کا، روایت کا سہارا نہیں لیا، اور میں پوری مجلس میں روایت کا سہارا نہیں لوں گا جناب۔ قرآن آیا، کون لے کے آیا؟ بھیجا اللہ نے، لوح محفوظ سے آیا، کتاب مکنون میں آیا، کون لایا؟ نازل بہ الروح الامین، روح الامین لے کے آیا۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب اتنی حفاظت سے آنے والا قرآن ہم نے تیرے قلب پر نازل کیا، یعنی قرآن ہم نے تیرے جسم پر نہیں۔ شبیر احمد عثمانی ایک دیوبندی عالم ہے جنہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر عثمانی، بہت خوبصورت بات لکھی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں یہاں دل سے مراد یہ دل نہیں جو سینے میں بائیں طرف دھڑکتا ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر اس طرح دل میں اترتا تو خون کی صورت میں اترتا۔ یار دل میں کتاب رکھنے کی جگہ ہی نہیں، ڈاکٹر سے پوچھو، ورنہ دل میں کتاب رکھنے کی، گوشت کا لوتھڑا ہے یہ تو، اس میں تو خون کی رسیں ہیں، ڈاکٹر سے جا کے پوچھو، ذرا سا خون کا قطرہ جم کے آ جائے نا نسوں میں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ میں اپنا مذہب بیان کرنے لگا ہوں جناب، مذہب جعفریہ کیا ہے؟ میرے سر پہ قرآن رکھو، یہ جس پر قرآن اترا ہے نا، نہ اسے دل کا اٹیک ہوتا ہے نہ اسے دماغ کا اٹیک ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل اگر محفوظ نہ رہے تو قرآن محفوظ نہیں رہتا، اس کا دماغ محفوظ نہ رہے تو سید قرآن محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے یہ خامی قرآن میں ہوگی، وار سے قرآن میں نہیں۔ کہاں اترا؟ دل پہ، لیکن یہ دل نہیں، کیونکہ اگر ادھر اترتا خون کی صورت میں، شبیر احمد عثمانی فرماتا کتاب کی صورت میں اترتا تو ہاتھوں پہ اترتا، آواز کی صورت میں اترتا تو کانوں پر اترتا، اگر ظاہری صورت میں آتا تو آنکھوں کے سامنے آتا، بود کی صورت میں اترتا تو کندھوں پر اترتا۔ مولوی نے آج تک یہ بتایا جی جبریل آ کر قرآن سناتا تھا، نبی سنا کرتے تھے، میں وہ بندہ دیکھوں گا جو شیعہ ہے جسے شیعت عقائد کی سمجھ ہے اور وہ بندہ چپ رہ جائے میری بات سن کے۔ کہتا ہے جی نبی کو قرآن جبریل آ کے سناتا تھا، حضور سنتے تھے، قرآن سنا جاتا ہے کانوں سے، آواز کانوں سے سنتے ہیں نا۔ اللہ فرمایا تیرے قلب پر اتارا، اللہ کہتا ہے قلب پر اترا
मौलवी कहता कानों से सुनते थे, जिसे आज तक कान और कल्ब की तमीज न हो सकी, उसे क्या पता जबल में हक पर कौन था और सफीन में हक पर कौन था। और जिस बंदे को अपने कान का पता नहीं चला, उसे अल्लाह के कान का कैसे पता चला। अली है ऐनुल्लाह, अली है उस्नुल्लाह, अली है वजहुल्लाह। अगर तुम समझते हो कि ये मोहम्मद ने अपनी तरफ से कह दिया, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इसकी सूरत जैसी एक सूरत बना लाओ, इसकी सूरत जैसी है। यानी अल्लाह को इतना फख्र है कुरान पे कि कुरान की सूरत जैसी सूरत बनाई नहीं जा सकती। वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह के अलावा तुम्हारे जितने मददगार हैं सबको बुलाओ। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, करना भी चाहोगे तो नहीं कर सकोगे। यानी कुरान की एक सूरत जैसी सूरत सारा जमाना मिलकर नहीं बना सकता। ये फैसला कुरान का है। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और जब कुरान की सूरत जैसी सूरत नहीं मिल सकती तो अली के बेटों जैसा बेटा कैसे मिल सकता। हाँ, कुरान की सूरत जैसी, कुरान की सूरत जैसी सूरत नहीं मिलेगी, अली के बेटों जैसा बेटा नहीं मिलेगा। आखिरी आयत पढ़ रहा हूं जी, वरना इस पे गुफ्तगू बहुत ज्यादा अशरा पढ़ा जा सकता है इस टॉपिक पे। सूरह मुबारक यूनुस, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर। ऐ लोगों, ये जो कुरान है ना, इसे किताब नहीं समझना। मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की जानिब से नसीहत बन के आया। नसीहत कब्रों पर पढ़ने के लिए नहीं होती। माँ साहब किबला, नसीहत मरे बंदे को नहीं की जाती, जिंदा को की जाती है। ठीक है, कब्र पे पढ़ोगे तो रहम होगा, लेकिन कुरान जिंदा लोगों के लिए आया है। मालिक क्या फरमाया, मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ये कुरान तुम्हारे लिए नसीहत है। मालिक और क्या फरमाया, वशिफाउन लिमा फिस सुदूर, ये जो सीने के अंदर की बीमारियां हैं ना, कुरान उन्हें शिफा देता है। कुरान सीने के अंदर की बीमारियों को शिफा देता है। सीने के अंदर बीमारी कौन सी आती है? शिर्क, कुफ्र, हसद, निफाक, बुग़्ज़, अदावत। अल्लाह फरमाता है ये सारी बीमारियां जो सीने के अंदर की है ना, कुरान उनके लिए शिफा है। फिर घर जाके सोचना, ना मैंने जोर लगाना है ना इस पे मुझे नारे की जरूर, लेकिन घर जाके सोचना जरूर। और जिसके सीने में आयतें आ जाएं उसके सीने में बीमारी नहीं रहती, जिसके सीने पे उतरा है उसका ऑपरेशन क्यों हुआ है। जिसके सीने में कुरान की आयतें आ जाए वहां बीमारी शाह साहब क़िबला नहीं रहती। तो जो साहिब कुरान है, जिसके सीने पर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, वहां कोई बीमारी नहीं हो सकती। कुरान बीमारियों के लिए शिफा है जो सीने के अंदर की बीमारियां हैं, बुग़्ज़, हसद, कुफ्र, निफाक, शिर्क। यानी जहां कुरान आ जाए वहां शिर्क नहीं रहता। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। अब जहां हकीकतन अली आ जाए वहां शिर्क नहीं रहेगा, वहां कुफ्र नहीं रहेगा, वहां मुनाफिकत नहीं रहेगी, वहां बुग़्ज़ नहीं रहेगा, वहां दावत नहीं रहेगी। खैर सैयद बोले ना बोले उनकी मर्जी, सादात दुआ करना। जिसके सीने में बुग़्ज़ भी है, अली की मोहब्बत का दावा भी है, झूठा है वो बंदा। क्योंकि कुरान कहता है कि जहां कुरान आ जाए वहां बुग़्ज़ और दावत नहीं रहता। कुरान और अली है बराबर, जहां अली आ जाएगा वहां ना बुग़्ज़ रहेगा, ना अदावत रहेगी, ना कुफ्र रहेगा, ना शिर्क रहेगा। लेकिन अगर फिर भी कुफ्र हो, शिर्क हो, मुनाफिकत हो, इसका मतलब वहां अली नहीं आया, वहां अली नहीं आया। अब चूंकि आप जागम शाह जी पढ़ रहे थे, आप सबकी तवज्जो उनकी तरफ थी, लिहाजा मैं शेर पे बात खत्म करने लगा हूँ। कुरान कहता है जिस सीने में कुरान आ जाए उसे शिफा मिल जाती है। कुरान और अली साथ साथ है, जहाँ अली की विलायत आ जाए वहाँ शिफा मिल जानी चाहिए ना। कुरान आए शिफा ना मिले, इसका मतलब कुरान ठीक है, बंदा बंदे का बच्चा नहीं। अली की विलायत भी शिफा देगी, अली आ जाए शिफा मिलेगी। अगर लेकिन जुबान पर नामे अली है, सीने में बुग़्ज़ और हसद है, कुफ्र और निफाक है, अली की विलायत ठीक है, बंदा बंदे का बच्चा नहीं। अब मैं बात कर, चूंकि आप चुप कर गए लिहाजा मैं तो फिर शेर पे खत्म करूंगा। मोहसिन नकवी शहीद वो फरमाया करते थे, पूरा कुरान भी खोल कर पिला दो मोहसिन, मरीज़े बुग़्ज़ अली को शिफा मिल नहीं सकती। कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। जहाँ कुरान आ जाएगा वहाँ शिर्क नहीं आ जाएगा, जहाँ अली आ जाएगा
وہاں شرک نہیں رہے گا، بغض اور کفر اور نفاق نہیں رہے گا. لیکن بغض علی اتنی بری چیز ہے، اگر یہ سینے میں آ جائے نہ بندہ قرآن کا حیا کرتا ہے نہ بندہ نماز کا حیا کرتا ہے. ورنہ دیکھو جنگ صفین میں 600 قرآن میزوں پہ انہوں نے اٹھائے جو علی کے مقابلے پہ آئے تھے. کیا وہ قرآن نہیں تھا جو نیزوں پہ اٹھایا گیا؟ ثابت ہوا جس کے دل میں بغض علی آ جائے وہ قرآن کا حیا نہیں کرتا. آج بڑا اختلاف ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے مارا ہے امام حسین کو اس لیے سلجنا نہیں نکالنے دیتے. اہل سنت دوست کہتے ہیں جو شیعوں نے مارا ہے اس لیے گھوڑا نکالتے پیٹتے ہیں. آؤ میں حوالہ ایسا دوں سنی شیعہ سب تاریخوں میں ملے اور بات عقل میں اترے. جو قتل ہوا ہے اس سے پوچھو تیرا قاتل کون ہے. جی اگر میرا دشمن ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے کہ تیرا دشمن کون ہے؟ مجھ سے پوچھیں گے نا، میرے دشمن کا مجھے پتا ہے. قاتل ڈھونڈنا ہے امام حسین کا، امام حسین سے پوچھیں. شمر آیا امام حسین کے پاس آخری وقت، میرے مولا فرماتے کیوں مارتے ہو مجھے؟ کہنے لگا انا قتلنا بغضا لابیک، تیرے باپ علی کے بغض کی وجہ سے. فیصلہ کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، خدا را شیعہ سنی امام حسین پہ اعتبار کرو. میرے مولا نے فیصلہ کر دیا کہ نہ سنی میرا قاتل ہے نہ شیعہ میرا قاتل ہے، میرا قاتل وہ ہے جس کے دل میں میرے باپا علی کا بغض ہے. جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ امام حسین کا قاتل ہے. ایک روایت مجھے صرف مصائب کی پڑھنی ہے کیونکہ ماتم داری ہے، اور میں کوشش کروں گا میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ میں یہ روایت مکمل کروں. مجھے تقریباً 10 سال گزر گئے مقتل کی کتابیں پڑھتے ہوئے. زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روایت پڑھ کے میرا دل کیا ہو میں منہ پہ ماتم کروں. شاید وہ روایت پڑھ کے نا میرا دل کیا میں منہ پہ ماتم کروں. 4 جملے اس روایت میں ایسے تھے، لیکن مجھے بات طویل نہیں کرنی، مجھے بالکل مدعا پہ جانا ہے. 4 جملے تھے، میرا دل کیا میں منہ پہ ماتم کروں. اللہ سلامت رکھے پیر طاہر صاحب جی کو، ان کو میں نے فون پہ بتایا بھی تھا کہ دل کر رہا ہے کہ میرا سینہ پھٹے اور میرا دل نکل جائے. 2-3 گھنٹے میں بے قرار رہا. اٹھا والدین کے گھر چلا گیا. ہاں زیگم صاحب جی کو بھی میں نے بتایا. اسی دن ان کی کال آئی، انہوں نے پوچھا بھی پریشان، میں نے کہا اس لیے پریشان. میں اٹھا والدین کے گھر چلا گیا. بندہ والدین سے جتنی بھی پریشانی چھپائے نا نہیں چھپتے. نوجوانوں جن کے والدین ہیں نا قدر کرو، یہ جب چلے گئے تو پھر یہ نہیں ملیں گے. باپ کی آدھی بیماری اور آدھا بڑھاپا ختم ہو جاتا جب جوان بیٹا پاس بیٹھ کے حال پوچھتا ہے. یہ وہ سرمایہ جو دوبارہ نہیں ملے گا. اب موجود ہے، اب قدر کر لو، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں جا کے بیٹھ گیا. میرے والد مجھے پوچھنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں. کہنے لگے نہیں تیرا چہرہ بتاتا ہے پریشان. میں نے کہا مجھے ایک روایت پڑھ کے آیا ہوں، بڑا بے قرار کیا. کہنے لگے بتا. صاحب کتاب کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے نا، ارشد صاحب جی اس مجمع میں سب سے زیادہ بزرگ آپ ہیں، سید بھی ہیں، سب سے زیادہ جو ظاہری زندگی ہے وہ آپ کی ہے. ایمان سے ذرا بول کر بتائیے گا، آپ اولاد کے ساتھ، اولاد کی اولاد کے ساتھ آباد ہیں، لیکن اب بھی کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ماں یاد آتی ہے کہ نہیں؟ آتی ہے نا. باپ نہیں یاد آتا ہوگا. سید نے سارے علاقے کا نہیں باپ نہیں، حالانکہ باپ بھی تو شفیق ہوتا ہے نا، مہربان. لیکن فرماتا ہے نہیں باپ نہیں، ماں یاد آتی ہے. سادات صاحب کتاب کہتا ہے جب علی اصغر کی قبر برابر کر کے اٹھے نا شبیر، دیکھیں اکبر کی لاش اٹھا چکا ہے، غازی کے بازو اٹھا چکا ہے، قاسم کے ٹکڑے چل لیے ہیں مقتل میں پھر پھر کے، لیکن کہتے ہیں جب علی اصغر کو تیر بھی لگا شہید بھی ہوا اصغر نہیں، لیکن جب اصغر کی قبر برابر کر کے اٹھ کے کھڑا ہوا نا شبیر، خدا جانے سید پہ کتنی مشکل بنی. ذوالفقار کا سہارا لیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ پہلو پہ رکھے، منہ مدینے کی طرف کر کے فرمایا اماں میں تھک گیا. دوسرا جملہ فرمایا اماں مجھے پیاس بڑی لگی ہے. مجھے پتا ہے میرے بعد ماتم داری ہے، لیکن جنہوں نے ماتم کرنا ہے نا، جو ماتم کرنے آئے ہیں وہ جملہ میرے ساتھ دہرانا. دونوں جملے میں نے سنا دیے، آپ ذرا میرے ساتھ دہرانا. میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جناب ہر آنکھ میں آنسو آ جائے گا، لیکن جملہ میرے ساتھ دہرانا. دونوں ہاتھیوں پہلو پہ فرمایا اماں میں تھک گیا. اماں دہراؤ میرے ساتھ جس نے ماتم کرنا ہے. اماں میں تھک گیا، اماں مجھے پیاس بڑی لگی
بندہ پانی کا پیالہ لے کے سید آیا میرے مولا کے سامنے، یہاں تک روایت پڑھ کے میں سمجھا یہ جبریل ہوگا۔ بحر المصائب کنز الغرائب، شیخ جعفر طوسی فارسی میں یہ کتاب ہے، جسے نہ ملے مجھ سے لے لینا، اپنی مرضی کے عالم سے جا کے ترجمہ کروا لینا۔ کہتے ہیں مولا نے فرمایا اماں مجھے پیاس بڑی لگی، اماں میں تھک گیا۔ بندہ پانی کا پیالہ لے کے سامنے آیا، میں سمجھا جبریل ہوگا۔ اس نے کہا پانی پی۔ مولا نے پانی کی طرف دیکھ کے فرمایا میں نے نہیں پینا۔ اس نے کہا تو نے نہیں کہا اماں میں تھک گیا؟ مولا فرماتے میں نے کہا ہے۔ تو نے نہیں کہا اماں مجھے پیاس بڑی لگی ہے؟ فرمایا میں نے کہا پیتا کیوں نہیں؟ فرمایا کہاں سے پانی لایا ہے؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بصرے کا رہنے والا ہوں، صحابی رسول ہوں۔ ایک دن میں بارگاہ پیغمبر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا جب تجھ سے کوئی پیاسا پانی مانگے، اگر تو نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کے اسے پانی پی۔ اور میرے نبی نے مجھے فرمایا تھا اگر تیرے نماز پڑھتے ہوئے وہ پیاسا پیاس کی وجہ سے مر گیا، تیری نماز تجھے جہنم میں لے جائے گی۔ سید آپ ذاکر بھی ہیں، آپ سید بھی ہیں، فیصلہ فرمائیے گا اس روایت میں کہ درد کتنا ہے۔ اس روایت میں فرماتے میں نے پانی نہیں پینا۔ کہاں سے لایا ہے؟ اس نے کہا سفر کرتے ہوئے گزرا، پیاس لگی ہوئی تھی، فرات سے پانی پیا، منہ پہ چھینٹے مارے چونکہ گرمی تھی، آپ کی آواز سنی، آپ نے کہا اماں پیاسا ہوں، اماں تھک گیا ہوں، پانی لے کے آیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو دریا سے آیا ہے نا؟ نے کہا جی۔ فرمایا وہاں ایک لاش دیکھی جس کے بازو نہیں تھے؟ اس نے کہا جی دیکھی ہے۔ فرمایا وہ میرا بھائی تھا۔ پھر ایک طرف اشارہ کیا وہ فلان جگہ جا دیکھ کیا وہاں کیا ہے؟ گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ کانپتا ہوا صحابی واپس آیا۔ مولا فرماتے کیا دیکھا؟ اس نے کہا وہاں ایک لاش پڑی ہے جس کے سینے پہ گہرا زخم ہے۔ اس نے کہا ہوں میں بھی صحابی رسول، دعا میں بھی مانگوں تو میری قبول ہو جائے گی، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے مظلوم دعا مانگے تو جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس نے کہا تو مظلوم ہے دعا مانگ۔ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی اور اس کا باپ بھی مر گیا۔ مولا فرماتے وہ میرا بیٹا ہے، لے جا پانی، میں نے نہیں پینا۔ اس نے کہا جب پینا نہیں تو مانگا کیوں؟ فرمایا جس کا اس جیسا بھائی اور جیسا بیٹا مارا جائے کیوں پیے گا پانی؟ مانگا کیوں؟ فرمایا وجہ بتاتا ہوں، پہلے وعدہ کر یہاں سے چلا جائے۔ اس نے کہا جی وعدہ رہا، چلا جاؤں گا۔ مولا فرماتا اتمام حجت کے لیے کہا، کانپتا ہوا قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا اتمام حجت یا نبی کرتا ہے یا امام کرتا ہے؟ مجھے بتا تو کون ہے؟ فرمایا جس کی حدیث مجھے سنا رہا تھا میں اسے محمد کا نام، اور جس کی حدیثیں مجھے پڑھ پڑھ کے تو سنا رہا تھا میں اس کا بیٹا ہوں۔ تڑپا صحابی، مولا میں نے نہیں جانا۔ مولا نے پہلے وعدہ لے لیا تھا نا چلا جا۔ مولا میں نے نہیں جانا۔ مولا فرماتے تو نے وعدہ کیا؟ اس نے کہا مولا وعدہ تو میں نے کیا لیکن تجھے اس حالت میں چھوڑ کے چلا جاؤں، قیامت والے دن نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ بات کرنے کے بعد شاید اس صحابی کے ذہن میں خیال آیا، تڑپ کے کہنے لگا آپ حسین ہیں؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے موت آ جائے وہ لاش کہیں اکبر کی تو نہیں تھی، اور جس کے بازو کٹے پڑے تھے وہ کہیں تیرا غازی تو نہیں تھا؟ مولا فرماتے ہیں میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا غازی بھی مارا گیا، میرے اول محمد بھی مارے گئے، یہ میرے اصغر کی قبر ہے، اسے دفن کر کے کھڑا ہوں۔ اس نے کہا مولا میں نے نہیں جانا۔ مولا فرماتے جلدی کر، حکم امامت ہے، یہاں سے چلا جا۔ اس نے کہا مولا کیوں؟ فرمایا جب تو گھر سے چلا تیرے دروازے پہ آ کے سب سے آخر میں تجھے کون ملا تھا؟ اس نے کہا مولا میری بیٹی۔ فرمایا تیری بیٹی نے کیا کہا تھا؟ کہتا مولا میری بیٹی نے کہا بابا جلدی آنا، مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی۔ طلب کے فرماتے ہیں جا چلا جا بیٹی کے پاس۔ فرمایا میں علم امامت سے جانتا ہوں، ہر روز مغرب کے بعد دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، رو کے کہتی ہے بابا کب آئے گا؟ بابا کتنی راتیں گزر گئیں، بابا مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی۔ اس نے کہا مولا کیوں چلا جاؤں؟ فرمایا چلا جا، یہاں سے نکل جا، تو اپنی بیٹی کے پاس چلا جا، یہاں تھوڑی دیر کے بعد میری سکینہ کو چھڑانے والا کوئی نہیں رہتا، اور اس کے کرتے پہ آگ لگ جانی ہے، اس کی بالیاں چھن جانی ہے۔ جس جملے پر میرا دل کیا نا کہ میرا سینہ پھٹے اور میرا دل نکل جائے باہر، اس نے کہا وہ غازی کی لاش، جملہ آخری ہر ماتوں کے لیے جملہ کافی ہے، وہ غازی کی لاش، وہ اکبر کی لاش، یہ اصغر کی قبر، خیموں کی طرف ہاتھ کیا اس نے کہا مولا پھر ان خیموں میں کون ہے؟ اگر آپ توجہ فرمائیں گے آپ کہیں گے واقع ماتم کے لیے جملہ کافی ہے۔ خیموں کی طرف ہاتھ کر کے وہ صحابی کہنے لگا مولا ان خیموں میں کون ہے؟ فرمایا ان خیموں کی طرف ہاتھ نہ کر، ان خیموں میں میری بہن زینب بیٹھی ہوئی، ان خیموں کی طرف ہاتھ نہ کر، ان خیموں میں محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔
آزادار و شام و غریباں وہی خیمے جل گئے رو رو کے کہتی تھی میں محمد کی بیٹی ہوں اور میرا برقع نہ چھینو ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین